وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، کہتے ہیں جی جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرے گا اللہ پاک اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ طبرانی کا حوالہ اس میں دیا جی محترم، یہ طبرانی کبیر کے اندر 611 نمبر پر حدیث موجود ہے، لیکن روایت ثابت نہیں ہے۔ امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں اس کو درج کیا ہے اور اس کے ضعف کا جو ہے اشارہ دے دیا۔ کہتے ہیں جی اس میں نافع بن مہران ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یعنی اس کا کہیں ترجمہ نہیں ملا، مطلب کہ اس کی جہالت کی طرف اشارہ ہے۔ اور شیخ البانی نے بھی یہ طبرانی کبیر والی روایت جو ہے نا، اس کو ضعیفہ میں درج کیا ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے ایک حدیث طبرانی اوسط کے اندر ان لفظوں کے ساتھ آتی ہے کہ جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اس کو آگ نہیں چھوئے گی، لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ اس روایت کو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں درج کیا ہے، یمان بن مغیرہ کے ترجمے میں۔ اور یمان بن مغیرہ جو ہے اس کو امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور بھی محدثین نے اس پر جرح کی ہے جی۔ اور پھر اس روایت میں 3 بڑی خرابیاں ہیں۔ حجاج بن نصیر ہے، اس میں وہ متروک ہے، ضعیف متروک راوی۔ اس کے بعد یمان بن مغیرہ یہ منکر الحدیث، ضعیف الحدیث۔ اور تیسری اس میں علت عبد الکریم بن ابی امیہ، یہ بھی ضعیف متروک راوی۔ لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے جی، طبرانی والی یہ بھی۔ اسی طرح طبرانی صغیر کے اندر ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ میرا جو امتی ہمیشہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا وہ زمین کے اوپر ایسے چلے گا کہ اس کے اوپر جو ہے بخشش کی مہر لگ چکی ہے۔ یہ موضوع روایت ہے، اس میں جو ہے عبد المالک بن ہارون بن انطرا یہ کذاب متروک راوی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ اس کے اوپر محدثین نے سخت ترین جرح کی ہے۔ تو باقی جو اس سے بیان کرنے والا راوی عبد الوہاب بن عبداللہ بن یحییٰ اسدی ہے وہ مجہول بھی ہے، تو لہذا یہ روایت بھی ثابت نہیں، اور اس بارے میں کوئی بھی روایت کسی سند سے بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ اور بھی سندیں آتی ہیں لیکن کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔